لوگ کیا کرتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کر دیتے ہیں، ایک بکرا لے آئے. نہیں، ہاں اگر آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر ہی قربانی واجب ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ایک بکرا کر لیں یا قربانی بڑے جانور میں ایک حصہ کر لیں. لیکن اگر آپ پورے گھر والوں کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب کا حصہ الگ الگ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بکرے میں 4 لوگ حصہ ملا لیں تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تو میں مشورہ دوں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی بھی قربانی کریں. نابالغ بچوں کی قربانی واجب نہیں ہے، مگر اللہ نے دیا ہے تو کرنی چاہیے. ہاں بالغ افراد کی قربانی کریں گے، آپ اپنی زوجہ کی کر رہے ہیں، اپنے بالغ بچوں کی کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کی کر رہے ہیں، والدین کی کر رہے ہیں، تو ان سے اجازت لینی ضروری ہوگی کہ بھائی آپ کی قربانی میں کر رہا ہوں. اجازت لیں گے تو پھر ان کی قربانی ہو جائے گی. یا پھر انڈرسٹوڈ ہے ان کو کہ بھائی ہر بار آپ ہی کرتے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے ہماری قربانی بھائی یا ابو کرتے ہیں، تو پھر بھی انڈرسٹوڈ ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور قربانی میں ہم نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ قربانی میں اگر کوئی عقیقے کا حصہ بھی ملانا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایک حصہ ایکسٹرا ہے، اگر کسی کا عقیقہ باقی ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. قربانی میں مشورہ یہ دوں گا کہ اگر جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کریں. آپ کو پتہ ہے مینا میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرمایا تھا تو اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی. ہمارے آقا ہمیں نہیں بھولے، تو ہمیں بھی اللہ کرے کہ آپ کے پاس وسعت ہو تو اپنے جانور کا، جو اپنے گھروں میں جتنے جانور آئیں جو سب سے بہترین جانور ہے، سب سے زبردست، وہ میرے آقا کے نام پر قربان کریں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہمارا جو کچھ ہے اللہ کی عطا سے ہمیں ملا ہے، نبی پاک کا صدقہ ملا ہے، تو ان کے نام پر. اچھا، پھر آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے، دادا دادی کے لیے، جس کا حصہ ملانا چاہتے ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں تو غوث پاک کے نام پر کریں. جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے تو یہ حصے بھی اس میں ڈالنے چاہیے. اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو برکت ملے گی اور یہ ثواب ملے گا. اچھا، اب قربانی کی جو دعا ہے یہ بڑی کمال کی دعا ہے، اور اس دعا میں بھی بڑا زبردست میسج ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ دعا کر لیں. 1-2 غلطیاں لوگ کرتے ہیں قربانی کے وقت، وہ بھی سن لیں. چھری کو پہلے سے تیز کر لیں، جانور کو لٹا کر اب چھری تیز ہو رہی ہوتی ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. جانور کو بھی، قربانی کے جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے. لوگ پہلے جانور گرا دیتے ہیں اور پھر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرتے ہیں، یہ بھی اسے تکلیف دینا ہے. بلکہ اس کو پہلے سے ہی قبلہ رخ معلوم کر کے اسی رخ پہ گرایا جائے تاکہ اب اس کو گھسیٹا نہ جائے. اچھا، اب جناب جو دعا ہے، کیا خوبصورت دعا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میری فیوریٹ دعاؤں میں سے یہ دعا ہے. جو الفاظ ہے نا قرآن کے، آئے اللہ کرے میں اور آپ اس کے مصداق بن جائیں، ایسے ہی بن جائیں. کیا معنی ہے؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، کیا فرمایا کہ میری نماز، اور پھر فرمایا میری قربانیاں، و محیایا و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے. اللہ کرے ہماری قربانیاں بھی اللہ کے لیے، ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے، ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے، ہماری موت بھی اللہ کے لیے. پرابلم یہ کہ قربانی کرتے ہیں مگر اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی، اس میں نیتیں اور شامل ہو جاتی ہیں. نہیں، دکھاوا نہیں، لوگوں کی واہ واہ نہیں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ قربانی کرتے وقت دعا بھی پڑھیں اور دل میں یہ کیفیت بھی پیدا کرے کہ اللہ اپنی مہربانی سے میری قربانی جو ہے وہ قبول فرما لے. تو بہرحال جانوروں پر رحم کیجئے گا، اس کو تماشا نہ بنائیں. اس کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ جانور کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا ہے اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ یعنی اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے حقوق بھی بیان کر رہے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ جو قصاب بھائی ہوتے ہیں یہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کیا، ابھی وہ تڑپ رہا ہے اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ان کو ہاتھ نہ لگانے دیں، کہ پہلے اس کی روح پوری نکلنے دیں، اس کو ٹھنڈا ہو لینے دیں، پھر کسی طرح کا بھی کوئی کام شروع کریں. ان کو جلدی ہوتی ہے، یہ سخت اذیت دینا ہے کہ ابھی تو وہ ذبح ہوا ہے، اس کو ٹھنڈا ہو لینے دیں. جب بالکل آپ کو لگے کہ اس کی روح نکل
نکل گئی ہے، وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب اس کو جناب اس کا جو بھی گوشت وغیرہ یا کھال وغیرہ پر کام کرنا ہے وہ کریں۔ تو یہ بھی آپ نے قصاب سے یہ معاملہ کرنا ہے۔ آخری بات کہہ دوں، جو ایک بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، یاد رکھیے جانور کو ذبح کرتے وقت جو بھی ذبح کرے گا اسے بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جان بوجھ کر نہیں پڑھے گا تو وہ جانور ذبح ہی نہیں ہوگا، حلال ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ غلطی کیا ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم بھی چھری گھمائیں گے۔ اچھا، ہم ہوتے اناڑی ہیں، ہمیں ویسی چھری گھمانا آتی نہیں ہے، تو اگر آپ نے چھری آپ نے بھی ہاتھ لگایا ہوا ہے یا آپ بھی ساتھ ذبح کر رہے ہیں، 2 افراد یا 3 افراد، تو سب مل کر پھر بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ ایک نے کہا اور ایک نے نہیں کہا تو یہ درست نہیں ہے۔ جتنے لوگ ذبح میں شامل ہیں، جو ذبح کرنے میں شامل ہیں، ان سب نے تکبیر بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ اچھا، اب بدقسمتی سے کراچی میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کئی لوگوں کے منہ میں پان گٹکا ہوتا ہے، اور یہ قصاب بھائی بھی بعض اوقات کھا رہے ہوتے ہیں، تو پہلے چیک کر لیں بھائی کہ اگر ان کے منہ میں پان گٹکا ہے تو ان کی تو آواز ہی نہیں نکلے گی، اور ہم لاکھوں روپے کا جانور لے کر آئیں اور وہ ذبح صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، تو پانی وانی پلا دیں، پہلے ان کو چائے پلا دیں تاکہ منہ ان کا صاف ہو جائے، اور ان کو بھی بار بار کہیں کہ آپ نے ذبح کے وقت بلند آواز سے تکبیر پڑھنی ہے، اور اگر آپ ساتھ ذبح کر رہے ہیں تو آپ بھی تکبیر پڑھیں۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں رب کریم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں عرض یہ ہے، قربانی ضرور کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے، مگر اپنی قربانی کی کھالیں، دعوت اسلامی کو دیں۔ دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، لاکھوں لاکھ حافظ اور علماء بنا رہی ہے، تو اس بار اپنی قربانی کی کھالیں، دعوت اسلامی کو دیں۔ آپ کی مسجد کے باہر بھی امید ہے اسٹال لگے گا، اور آپ اپنے یہاں کے ذمہ داران سے فون نمبر بھی لے سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ کال کریں گے تو کال پر بھی انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آ کر آپ کو کھالے اٹھا لیں گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں شاپر میں کھال وغیرہ رکھ کے خود ہی یہاں مسجد کے اسٹال تک پہنچا دیں۔ ایک آخری بات اور کر لیتا ہوں کہ دیکھیں، لاکھوں روپے کی قربانی کرتے ہیں تو چند 100 روپے خرچ کر کے، 1-2 ہزار روپے خرچ کر کے اس کی صفائی بھی کروا لیں، ہیں؟ لاکھوں روپے کا جانور ذبح کیا، روڈ پہ اپنا گوشت اندر لے گئے، سارا خون اور ساری جو علائش گندگی ہیں وہ لوگ روڈ پہ چھوڑ جاتے ہیں، اور جناب اس سے بیکٹیریا پھیلتے ہیں، اس سے جراثیم پھیلتے ہیں، اس سے تعفن ہوتا ہے۔ اتنی خوبصورت سنت ابراہیمی ہے، مگر 1-2 دن بعد گلیوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے، جب آپ لاکھوں روپے جانور پر اور ہزاروں روپے کسائی کو دے سکتے ہیں، تو بھائی صفائی کرنے والے کو بھی 1000 روپے دے دیں کہ بھائی یہ پوری روڈ یا پورا علاقہ اچھے طریقے سے صاف کر دو۔ یہ میرا وطن ہے، یہ آپ کا وطن ہے، یہ سڑکیں بھی ہماری ہیں، یہ محلے بھی ہمارے ہیں، تو پلیز ایسا نہ کریں۔ اس بار اپنی قربانی ضرور کیجئے، چونکہ یہ بیان میرا لائیو جا رہا ہے، تو جہاں جہاں پاکستان میں آپ قربانی یا دنیا میں کریں، جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی بقیہ علائشوں کی صفائی کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ ہم حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں جناب ان کی گاڑیاں نہیں آئیں، وہ کیا کریں گے، کتنی جگہوں پر جائیں گے؟ ہم خود اپنا خیال رکھیں نا، اپنا گھر صاف کر لیا، روڈ خراب کر دی، تو روڈ کو بھی صاف کریں، تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جی، آج جو ہم نے نصاب کی بات کی تو 1,47,000 روپے یہ نصاب کی اماؤنٹ ہے آج کے حساب سے، تو 147 کی اماؤنٹ کسی کے پاس ہے، یا حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہے، یا مال تجارت ہے، یا کیش ہے، یا سونا چاندی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ